الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس زمانے سے گزر رہے ہیں، تو اس زمانے کے اندر دین کی طرف سے جتنی بھی بے توجہی اور بے اتفاقی ہو رہی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی دین کے اندر جو سب سے بڑا فرائض ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں، تو نماز کو لے کر ہماری جتنی بھی لاپرواہیاں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جبکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے وہ نماز کا ہوگا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جس طریقے سے بنا سر کے انسان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے بنا نماز کے دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے پاس چابی نہیں رہیں گی تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ بنا چابی کے تالا کھل ہی نہیں سکتا۔ اب نماز کے بارے میں تین طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جماعت وہ ہے، سب سے پہلے لوگ وہ ہے جن کا رجوع، جن کا ذہن نماز کی طرف جاتے ہی نہیں، وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں لیکن بری طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کو جس طریقے سے پڑھنا ہے ویسا پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی بنیاد بتایا ہے، جو مشابت دی ہے، وہ خیمے سے دی ہے، جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اور جو بیچ کی لکڑی ہے، درمیان کی لکڑی ہے، وہ کلمہ شہادت ہے۔ اور یہ چاروں ارکان اس خیمے کے چاروں طرف کی کونے کی لکڑیاں ہے، جو کہ خیمے میں بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طرف کی لکڑی نہیں ہوگی تو اس طرف کا خیمہ جھک جائے گا، اور اگر بیچ میں اگر لکڑی نہیں ہے تو خیمہ تو تیار ہو جائے گا لیکن اس کے اندر وہ مضبوطی، وہ بات نہیں ہوگی جو خیمے کے بیچ میں لکڑی کے ہونے سے ہوگی۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کس درجے پکڑ رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اور ہمارے ایمان کا جو کونا ہے وہ کون سا کمزور ہے اور کون سا مضبوط ہے، اور ہمارے ایمان کی جو 5 بنیاد ہے ان میں سے کون سی بنیاد ہماری مضبوط ہے اور کون سی کمزور ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر ان 5 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ان 5 چیزوں میں سے کون سی چیز کمزور ہے اور کون سی مضبوط ہے۔ ایک مسلمان کو حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ان 5 چیزوں کی ہے، لیکن ایمان کے بعد جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے نماز۔ ایک مسلمان کو حقیقت میں مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے ایمان، مگر ایمان کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نماز۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہو، سفر میں ہو، گھر پر ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم پر کوئی بھی بلا، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ہم لوگوں کے پاس، لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، لوگوں کو بار بار کہتے ہیں، لیکن ہمیں جہاں جانا چاہیے ہم وہاں نہیں جاتے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس جانے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ کے پاس جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس نہ جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے پاس جانے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائے اور اللہ ہی سے مانگے اور نماز کے ذریعے سے ہمارے مسئلوں کو حل کرائے۔ اور آج بھی ہم اپنے مسئلوں کو نماز کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کرایا؟ ہمیں کتنے سینکڑوں واقعات مل جائیں گی صحابہ نے کس کس طریقے سے اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے اللہ سے حل کرایا۔ کبھی بچہ مر گیا تو نماز کے ذریعے سے اسے زندہ کرایا، کبھی خچر مر گیا تو نماز کے ذریعے سے اسے بھی زندہ کرایا، کبھی بند چکی کو بھی نماز کے ذریعے سے چالو کروایا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نمازیں الگ تھی لیکن اس زمانے کی نمازیں الگ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو وہی ہے لیکن تاثیر بدل چکی، اور تاثیر بدلنے والے ہم خود ہیں۔ اگر ہم آج بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہمارے مسئلوں کو نماز کے ذریعے سے حل کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو نمازوں کو سیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ نماز کے ایک ایک ارکان کو سیکھنا پڑے گا، اس میں جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں اس کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے دنیا میں کوئی بھی کامیابی کے لیے کیا کچھ نہیں سیکھا، لیکن جب دین کی بات آئی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کو کوئی خود سکھا کر چلے جائے،
ہم کسی کے پاس نہ جائے بلکہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم کو سکھا کے چلے جائے. اور دنیا کی ہر چیز سیکھنا ہمارے لیے اس لیے آسان ہو گیا کیونکہ دنیا کا نفع و نقصان ہمارے سامنے ہے، وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن دین کو سیکھنا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو گیا کہ آخرت کا نفع و نقصان ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسے سیکھنا مشکل ہے. تو اسی لیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم بھی نماز کے ایک ایک ارکان اور نماز میں پڑھے جانے والی ایک ایک چیز کو سیکھ کر ادا کرنے والے بنے. جانکاروں کے پاس جا جا کے سیکھیں. نماز سیکھنے کا ایک وقت بنائے، ایک وقت مقرر کرے. ہماری زندگی میں ہر کام کے لیے ایک وقت بنا ہوا ہے، لیکن نماز سیکھنا، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، اس کے لیے ہماری زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے. صبح سے شام تک ہم دنیا کما رہے ہیں، دنیا سیکھ رہے ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمارے ایمان، ہماری نماز اور ہمارے آخرت کو بنانے کا کوئی ٹائم نہیں دیا. تو آج سے عہد کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں فلا فلا وقت میں نماز کے لیے اتنا اتنا ٹائم دوں گا، دین کو سیکھنے کے لیے اتنا اتنا ٹائم دوں گا، قرآن کو سیکھنے کے لیے اتنا اتنا ٹائم دوں گا. ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر دین، نماز، قرآن، ہر چیز کو سیکھنے کا ایک ٹائمنگ ہونا ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں نماز کے، قرآن کے، دین کو سیکھنے کا ٹائم ضرور بنائیں گے. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ اور جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو نمازوں میں کوتاہیاں ہے اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.